نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں چرونڈ شریف کی سرزمین پر ہم 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج پہلی نشست میں حاضر ہیں۔ ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کا یہ دیدنی منظر ہے کہ نماز فجر کے بعد پورے پاکستان میں تحریک منہاج القرآن نے خدمت قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ایک رنگ آپ اپنے اس علاقہ میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اطراف الحمدللہ انتظامیہ کے انتظامات کم نظر آ رہے ہیں۔ آپ احباب کا جوق در جوق تشریف لانا یہ رب کائنات کی بارگاہ سے قبولیت کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ بالخصوص میں ان جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ساری رات انتظامات میں لگے رہے۔ مالک کائنات نے جن کو توفیق بخشی کہ وہ اس مادیت کے دور میں دنیا کے حرص و ہوس کو چھوڑ کر خدمت دین اور خدمت قرآن کے جذبہ سے سرشار ہو کر دن اور رات اس مشن کی نوکری کر رہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع
عصر حاضر کے حالات کے پیش نظر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر۔ ماشاءاللہ۔ احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس موضوع کو ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو سامعین، آج کے اس جدید دور میں جب ہم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کا پیغام دیتے ہیں، آواز اگر بڑھ سکتی ہے تو، آج کے اس جدید سائنسی دور میں جب ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا پیغام دیتے ہیں، تو باطل طاغوتی قوتوں کی طرف سے، معترضین اور ناقدین کی طرف سے ایک بہت اہم اعتراض اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ظاہراً آج سے 1400 سال پہلے کم و بیش وصال ہو گیا، اور وہ آقا علیہ السلام کا ظاہری دور آج کی طرح سائنسی دور نہیں تھا، ایجادات کا دور نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کا سوال اور اعتراض بنتا ہے کہ وہ ہستی جس ہستی نے آج کی سائنسی ایجادات کو ظاہراً نہیں دیکھا، اس ہستی کی سیرت آج کے دور میں قابل عمل کیسے ہے؟ اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت معاذ اللہ اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، اور ان کے ان سوالات اور اعتراضات کو ہماری نوجوان نسل قبول کرتی ہے۔ ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہنوں میں ان سوالات کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے، اور جب بھی کسی ہستی کے بارے میں ذہن میں شک آ جائے تو جس ذات کے بارے میں ذہن میں شک پیدا ہو جائے پھر اس ذات کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رہتا، پھر اس ذات کے ساتھ حبی تعلق نہیں رہتا۔ گویا وہ اس ایک سوال اور اعتراض کے ذریعے معاذ اللہ ہمارے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو نکالنا چاہتے، ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نکالنا چاہتے۔ آج کی ساری گفتگو عصر حاضر کے تناظر میں ان اعتراضات کے جوابات پر آ رہی ہے۔ اس لیے میں تمام احباب سے عرض کروں گا، سر تاپا کان بن کے اگلے دلائل کو سمجھنا ہوگا۔ سامعین محترم، پہلی دلیل عرض کرنے لگا کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قیامت تک کے لیے ابدی بنایا ہے۔ بے شک رب کائنات نے نبوت مصطفیٰ کو آفاقی بنایا ہے، مالک کائنات نے نبوت مصطفیٰ کو عالمگیر بنایا ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو نبوت مصطفیٰ کا ڈنکا بجتا رہے گا، علاقہ کوئی بھی ہو نبوت مصطفیٰ کا نعرہ لگایا جاتا رہے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے جمیع انبیاء کرام، رب کائنات نے محبوب سے پہلے آنے والے انبیاء کو، کسی نبی کو کسی خاص علاقہ کے لیے بھیجا، کسی نبی کو کسی خاص قوم کے لیے بھیجا، کسی نبی کو کسی خاص زمانے کے لیے بھیجا، لیکن جب بعثت محمد مصطفیٰ ہوتی ہے، رب کائنات قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے پہلے سب انبیاء کی نبوت زمانی اعتبار سے مکانی اعتبار سے محدود تھی. اب وہ حبیب آیا ہے جس کی نبوت کل عالمین پر حاوی ہے. زمانہ کوئی بھی ہو نبوت مصطفیٰ کا ڈنکا بجتا رہے گا. علاقہ کوئی بھی ہو نبوت مصطفیٰ کا ڈنکا بجتا رہے گا. عالم کوئی بھی ہو نبوت مصطفیٰ کا ڈنکا بجتا رہے گا. چاہے دور کوئی قدیم ہو تب بھی پیغام نبوت مصطفیٰ کا ہوگا. زمانہ آج حال کا ہو تب بھی پیغام نبوت مصطفیٰ کا ہوگا. یوم قیامت ہو تب بھی پیغام نبوت محمد مصطفیٰ کا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابدی بنایا. نبوت مصطفیٰ کو عالمگیر بنایا. اور پھر صرف یہ ایک مقام نہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مالک کائنات نے نبوت مصطفیٰ کی عالمگیریت کو بیان کیا ہے. مالک کائنات سورہ الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. رب کائنات فرماتا ہے برکت والی ہے وہ ذات رب کائنات کی جس نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ کو کل عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. پھر مالک کائنات سورہ سبا میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرا اللہ فرماتا ہے اے سونے محبوب کبریا ہم نے آپ کو کل انسانوں کی طرف خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. پھر مالک کائنات سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رب کائنات زبان مصطفیٰ سے اعلان کرواتا ہے اے انسانوں رب کائنات نے مجھے جمیع انسانوں کی طرف سچا رسول بنا کے بھیجا. تو سامعین محترم یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ آج بھی قابل عمل اس لیے ہے کہ یہ زمانہ بھی میرے رسول کا ہے اور یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. سامعین محترم یہی سبب ہے کہ پھر رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں مقامات پر انسانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا پیغام دے رہا. سورہ الاحزاب میں میرے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہاں غور کریں مالک کائنات لام بھی لام تاکید لایا ہے اور لفظ قد بھی تاکید کے لیے لایا ہے. دو تاکیدات ایک مقام پہ لا کے رب کائنات عموم سے خطاب کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اے جمیع انسانوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو اے انسانوں اگر کامرانی چاہتے ہو اے انسانوں اگر فلاح چاہتے ہو تو تمہارے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اسوہ کاملہ موجود ہے. اب یہاں غور کریں لکم یہ جو ضمیر ہے جمع کے لیے یہ عموم پر دلالت کر رہی ہے کہ اے انسانوں تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو تمہارا تعلق کسی بھی ملک سے ہو تمہارا تعلق کسی بھی ریاست سے ہو اور تمہارا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو تو سیرت محمد مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. سیرت مصطفیٰ سے جڑتے جاؤ گے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے قبر
ساری کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو سامعین، مالک کائنات سورہ الحشر میں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سامعین محترم، یہاں مالک کائنات صیغۂ امر میں کلام کرتا ہے وما آتاکم الرسول، کہ دنیا والو تمہیں جو شے بھی میرا رسول عطا کرے وہ لے لو۔ عاشقوں غور کرے اللہ کے کلام پر، میرا اللہ فرماتا ہے تمہیں جو شے بھی میرا رسول عطا کرے وہ لے لو، اور جس شے سے میرا رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ پھر مالک کائنات سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا رب زبان مصطفیٰ سے اعلان کرواتا ہے کہ محبوب ان بندوں سے خطاب فرمائے کہ اگر تم اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آؤ اتباع محمد مصطفیٰ کی کرو، جو مصطفیٰ کی اتباع کرتا جائے گا رب کائنات خود اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پھر مالک کائنات سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ مالک کائنات فرماتا ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ پھر سورۃ النساء میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے جائیں، ایک دو مقام نہیں درجنوں مقامات پر مالک کائنات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا پیغام دے رہا۔ یہی سبب ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن مجید کا یہ پیغام پا لیا تھا، اور حضور کے صحابہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا نظر آتے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہر صحابی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام فنائیت پہ نظر آ رہا ہے۔ وقت میں رہتے ہوئے صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سامعین محترم، سن 6 ہجری ہے، آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ سے چلے مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ شریف کا ارادہ لے کر۔ کم و بیش 13 یا 1400 صحابہ میرے حضور کے ساتھ ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کفار نے میرے حضور کے قافلے کو روک دیا، اور یہ مقام حدیبیہ مکہ المکرمہ سے کم و بیش 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کفار نے حضور کے قافلے کو روک دیا، مذاکرات ہونے لگے، تو میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کے مکہ میں بھیجا، اور کفار نے اپنا سفیر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے حضور کی طرف بھیجا تھا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 3 دن تقریباً یہ مذاکرات چلتے رہے، آخر معاہدہ یہ طے پایا کہ مسلمانوں کے نبی معاذ اللہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کی اجازت ہوگی۔ یہ معاہدہ طے پا گیا، لکھا گیا۔ جب یہ معاہدہ طے پا گیا
اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں تھے. کہاں تھے؟ پیچھے تک سارے بولے. مکہ المکرمہ میں تھے، حرم کعبہ میں تھے، سامنے اللہ کا گھر تھا. کفار حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں اے عثمان آپ خونی اعتبار سے ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں. اب جنون شریف کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں مجھے بتائیں کہ عمرہ شریف کرنا کیا اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت. عمرہ شریف کرنا اللہ کی عبادت ہے. مناسک عمرہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسے دینا، حجر اسود کو چومنا بھی اللہ کی عبادت ہے. طواف کعبہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. سعی صفا و مروہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اب حضرت عثمان غنی کے سامنے ایک طرف اللہ کی عبادت تھی اور دوسری طرف اتباع سیرت مصطفیٰ تھی. اب مجھے عقل سے سوچ کے بتائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. عقل کہتی ہے اے عثمان غنی سامنے اللہ کا گھر ہے، سامنے کعبۃ اللہ ہے، آگے بڑھیں اور طواف کر کے جائیں. عقل کے مفتی نے کہا عثمان آگے بڑھیں طواف کر کے جائیں. عشق کے مفتی نے کہا اے عثمان غنی اگر یہ کعبہ ہے تو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. حضرت عثمان غنی کے دل نے کہا کہ یہ کعبہ تو شریعت کا کعبہ ہے، یہ کعبہ تو نمازوں کا مرکز ہے، یہ کعبہ تو عبادت کا مرکز ہے، اور وہ کعبہ نیت کا مرکز ہے، وہ کعبہ ایمان کا مرکز ہے. حضرت عثمان غنی کی آنکھیں چھلکی، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور بول کے کہتے ہیں کافرو تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا. واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک پہلے میرے محمد مصطفیٰ کعبہ کا طواف نہ کرے. سبحان. تو سامعین محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ اس وقت تک کوئی عمل عبادت نہیں بنتا جب تک وہ سیرت مصطفیٰ کے تابع نہ ہو جائے. یہی سبب ہے کہ امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور کسی عاشق نے کہا کہ سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ تے خود مینڈا یارے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل نے یہ نقطہ سمجھا دیا. چونکہ وقت مختصر ہے میں نے عرض کیا کہ ہر صحابی کی زندگی یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہر صحابی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں فنا نظر آتے. سامعین محترم آج کے اس سائنس کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کی کئی جہات ہیں. آج کا اس سائنسی دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ اگر آپ کی کتاب اس سیرت الرسول کا مطالعہ کریں، سیرت الرسول حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
مدذلہ علی کے یہ نایاب تصنیف جو کم و بیش 11 سے 12 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدذلہ علی نے سیرت الرسول کے مطالعہ کی درجنوں جہات بیان فرما دی۔ آپ نے اس کتاب کے اندر کئی انداز سے سیرت الرسول کے مطالعہ کی اہمیت کو بیان کر دیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ سیرت الرسول کی دینی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی آئینی اور دستوری اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی ریاستی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی انتظامی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی علمی اور سائنسی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی ثقافتی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی تاریخی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی معاشی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی اثری اور بین الاقوامی اہمیت کیا ہے، پھر سیرت الرسول کی نظریاتی اور انقلابی اہمیت کیا ہے۔ ارے اس دور کے رہنے والے میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، سائنس کو پڑھنے والوں، سائنس سے تعلق جوڑنے والوں، اگر کسی بھی جہت سے، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی انداز سے سیرت الرسول سے تعلق جوڑ لو، جس جہت میں رہنمائی چاہو گے ہر جہت میں رہنمائی سیرت محمد مصطفیٰ سے نصیب ہوتی رہے گی۔ لیکن سامعین، وقت میں رہتے ہوئے آغاز سیرت الرسول کی علمی اور سائنسی جہت سے کر رہا ہوں۔ گویا یوں سمجھے کہ سیرت الرسول کے مطالعہ کے اعتبار سے گفتگو کا آغاز اب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور تاجدار کائنات کا دور وہ سائنسی دور نہیں تھا، آج کا دور سائنس کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور معاذ اللہ آقا تاجدار کائنات کی سیرت اس دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی، تو سامعین محترم، یہ جملہ بولنے والا اس دور کا سب سے بڑا ان پڑھ ہے۔ کیوں؟ اس نے ابھی تک سیرت الرسول کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ آقا تاجدار کائنات کی تشریف آوری سے پہلے اس کائنات میں جہالت تھی، حضور کی بعثت سے پہلے کائنات میں ظلمت تھی، اندھیرا تھا، بربریت تھی۔ اس کائنات کو ترقی کی راہیں میرے مصطفیٰ نے عطا کی، اس کائنات کو سائنسی ایجادات کی راہیں میرے مصطفیٰ نے عطا کی، اور سائنس آج جتنی ترقی کر رہی ہے، سائنس کو ترقی کی راہ کا پہلا قدم بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ اس لیے میں صرف 3 یا 4 احادیث مبارکہ اس تناظر میں بیان کرتا ہوں، اور اگر کوئی تفصیل کے ساتھ صرف اس ایک موضوع کا مطالعہ کرنا چاہے، اسلام اور جدید سائنس، یا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس، تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدذلہ علی کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اسلام اور جدید سائنس کو پڑھیں، کریشن آف مین کو پڑھیں، اور دیگر درجنوں کتب حضور شیخ الاسلام نے سائنسی اعتبار سے دین اسلام کے ساتھ جوڑ کر بیان کر دی ہے اور لکھ دی ہے، تاکہ نوجوان نسل تاجدار کائنات کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ تو سامعین، یاد رکھ لیں کہ آج کے دور کی جتنی ترقی نظر آ رہی ہے، اس ترقی کی ابتدا قانون حرکت سے ہوتی ہے۔ قانون حرکت، جسے لا آف موشن کہتے ہیں، اور یہ سائنٹسٹ اور سائنس کو پڑھنے والے لا آف موشن کے موجد معاذ اللہ اپنے چند سائنسدانوں کو کہتے ہیں، جو کہ علمی کمزوری ہے۔
آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بیان فرمایا کہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا آف موشن کے قواعد پڑھا دیے تھے. حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل المسند میں لا ہے اور حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب بیان کرتے ہیں لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا. حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور تاجدار کائنات کی صحبت میں تھے. رخصت ہونے سے پہلے آقا تاجدار کائنات نے ہمیں یہ قانون بھی پڑھا دیے تھے ایک پرندہ اوپر ہوا میں اور فضا میں کس قانون کے تحت اڑان بھرتا ہے اور کس قانون کے تحت حرکت کرتا ہے. پیارے مصطفیٰ نے یہ قانون بھی اپنے صحابہ کو پڑھا دیا تھا. ایک پرندہ ہوا میں کس قانون سے اڑتا ہے. تاجدار کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حرکت کا قانون اپنے صحابہ کو پڑھا دیا. اس سے آگے چلے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم المستدرک میں لائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ الْمَيَاسِرَ. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تاجدار کائنات نے خطاب فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں، میری امت کے آخری دور میں میرے امتی سفر کرنے کے لیے نرم و نازک سواریوں کا استعمال کریں گے. نرم و نازک زینوں کا استعمال کریں گے. یبدلون العظام بالسروج، وہ گوشت پوست اور ہڈیوں کی سواریوں کو نرم و نازک زینوں میں بدل دیں گے. گویا یہ اشارہ مکینیکل سائنس کی طرف تھا. سامعین محترم غور کریں حضور کے کلام پر. یبدلون العظام بالسروج کہ ہڈیوں کے جانوروں کا سفر چھوڑ دیں گے. آج سے صرف 40 50 60 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے بزرگ احباب سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر یا گدھوں پر. تو میرے حضور نے فرمایا کہ میرے امتی ان سواریوں کو بدل دیں گے. کیا ہوگا؟ سواریوں کو بدل دیں گے. یہ ہڈیوں اور گوشت والی سواریوں پہ سفر چھوڑ کر نرم و نازک سواریوں کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. گویا آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ بتا رہے تھے کہ چرنڈ میں رہنے والے آنے والے دور میں سفر گاڑیوں پہ کر رہے ہوں گے، سفر جہازوں پہ کر رہے ہوں گے. تو آج کے دور کے جوانوں مجھے بتائیں تو صحیح، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سائنسی ایجادات جو آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، حضور تاجدار کائنات کو کس سائنس نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا؟ سائنس نے حضور کو نہیں بتایا تھا بلکہ میرے مصطفیٰ نے سائنس کو بتایا تھا. پھر سے آگے غور کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ. آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی. کب تک؟ حضور آگے فرماتے حتی تکلم السماء الانس، جب تک جانور انسانوں سے باتیں نہ کر لے. آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا
نہیں ہوگی جب تک جاندار اور جانور اور درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لیں. تو سامعین مجھے بتائیں کیا انسانوں کی اور جانوروں کی بولی ایک ہے؟ نہیں. تو حضور نے کیوں فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک جانور انسانوں سے باتیں نہ کریں. یہ اشارہ آج کے اس سائنسی دور کی طرف تھا کہ وہ دور آئے گا تفتیش کے لیے، تلاشی کے لیے اور جاسوسی کے لیے انسان جانوروں کو استعمال کریں گے. اور آج کے دور میں کیا کتے تفتیش کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ میرے آقا نے یہ خبر کب دی؟ 1400 سال پہلے. اس سے آگے آقا نے فرمایا وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَظَمَتُ صَوْتِهِ، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک ایک چابک اور ایک دستہ انسان سے باتیں نہ کر لے. ایک چابک ایک دستہ کیا باتیں کرتا ہے؟ یہ اشارہ آپ کے کمیونیکل سائنس کی طرف تھا، ٹیلی فون کی ایجاد کی طرف تھا. آج سے جب 20-30 سال پہلے ٹیلی فون آیا تھا تو وہ جو فون سیٹ ہے اس کے ساتھ ایک تار ہوتی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک ایک کوڑا نما شے انسان سے باتیں نہ کرے. وہ جب بیل بجتی اور ہم ریسیور اٹھاتے تو اس کے ساتھ ایک تار تھی کہ نہیں تھی؟ میرے حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک کوڑا، ایک رسی، ایک چابک انسان سے کلام کرے گی. پھر حضور نے آگے فرمایا وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اور اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک انسان کے جوتے کا تسمہ انسان سے باتیں نہ کر لے. وَتُخْبِرُ فَخِذُوهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اور حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک وہ آلات ایجاد نہ ہو جائیں کہ انسان گھر میں نہیں ہوگا، وہ گھر پلٹے گا اور وہ آلات اسے بتائیں گے کہ تیرے بعد تیرے گھر والے کیا کرتے رہے. یہ اشارہ سی سی ٹی وی کیمراز کی طرف تھا. کیا بات ہے، کیا بات. تاجدار کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے یہ علم عطا کر دیا تھا کہ میرے امتی اور کائنات کے انسان اپنی حفاظت کے لیے، تفتیش کے لیے اور سب کچھ دیکھنے کے لیے اپنی دکانوں میں، شاپنگ مال پر، اپنے گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے. سامعین محترم، ان ساری احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ یہ آتی ہے کہ اس کائنات میں رب کائنات نے ذات مصطفیٰ کو ایسا عظیم رسول بنا کے بھیجا ہے کہ اس کائنات کے سائنسدان اول بھی محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. سائنس کا دمین مصطفیٰ کو وجود پاتی ہے. اور سامعین محترم، چونکہ وقت بچا کے آگے جانا چاہتا ہوں، سائنس ترقی کرتی کرتی جب بھی اپنے کمال کو پہنچے گی، اور سائنس ترقی کرتی کرتی جب بھی اوج ثریا کو پائے گی اور سائنسدان سمجھیں گے کہ یہ سائنسی ترقی کا کمال ہے، سائنسدان نظریں اٹھا کے جب آگے دیکھیں گے تو سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ نظر آئے گا. تو پتہ چلا کہ سائنسی ترقی کی ابتدا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس سے ہوتی ہے. اس لیے اس سائنسی دور میں رہنے والے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، سائنس پڑھنے والے جوانوں اور سائنس کی طرف رغبت رکھنے والے جوانوں، اس نقطہ کو سمجھ کے جائیں. سائنس، ایجادات یا ترقی یہ سب کچھ پیچھے ہے، سیرت محمد مصطفیٰ ان سب کو رہنمائی فرما رہی ہے. لہذا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کے سارے تقاضوں کو پورے کر رہی ہے، سارے تقاضے پورے کر رہی ہے. آج کے دور کے تقاضے تو کیا،
سائنس ابھی پیچھے ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت اس سے بھی بہت آگے ہے۔ گفتگو کے آخری حصے میں آئے۔ سامعین محترم، ہم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، ہم حضور تاجدار کائنات سے محبت و عشق کے دعوے کرنے والے، لیکن سامعین عصر حاضر میں اگر ہم اپنی اخلاقی کیفیات کو دیکھیں، ایک طرف دعوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور دوسری طرف ہماری زندگیوں میں سیرت الرسول کا رنگ نظر نہیں آتا۔ اس ملک میں 98% سے زائد مسلمان رہتے ہیں، اس کے باوجود اس ملک کی کیفیات ہر کسی کے سامنے حرام خوری کا بازار گرم ہے، رشوت خوری عام ہے، جھوٹ عام ہے، بددیانتی عام ہے، ملاوٹ عام ہے، دوسروں کے حقوق چھینے جاتے ہیں، قتل و غارت گری کی فضا ہے۔ سامعین محترم، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے بات کر کے فرمائیں، کیا حضور کا امتی ہو اور وہ لقمہ حرام کھائے؟ کیا حضور تاجدار کائنات کا امتی ہو اور جھوٹ بولے؟ کیا حضور کا امتی ہو اور حلال چیزوں میں ملاوٹ کرے؟ تو سامعین محترم، ذہن سوال کرتا ہے کہ ہمارے وہ دعوی عشق مصطفیٰ کہاں ہیں؟ ہمارے وہ نعرے کہاں ہیں؟ اور سامعین، صرف اتنا نہیں، رہتے مسلمان ہیں لیکن سگے بھائی کا دشمن نظر آ رہا ہے، بہنیں بھائیوں سے دور ہیں، رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہیں، پڑوسی ایک دوسرے سے لڑتے نظر آتے ہیں۔ اور آج اگر خبروں کو پڑھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں، ہر روز درجنوں خبریں قتل و غارت کی ملتی ہیں۔ اور پھر بدقسمتی کی انتہا کہ وہ قتل و غارت گری کی فضا ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین میں سب سے آگے نظر آ رہی ہے، جبکہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ، میرے اللہ نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، کل یوم قیامت جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کا خون بہایا ہے۔ پھر سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، متفق علیہ حدیث مبارکہ، حضور فرماتے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، حضور نے فرمایا کل یوم قیامت مالک کائنات جس کیس کا سب سے پہلے فیصلہ کرے گا وہ قتل کا کیس ہوگا۔ رب کائنات قتل کرنے والے کو سیدھا جہنم بھیجے گا۔ پھر امام بخاری صحیح بخاری میں لائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، میرے حضور طواف کعبہ کرتے کرتے رک گئے، تاجدار کائنات کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اے کعبۃ اللہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، اے کعبۃ اللہ
بڑی عظمت والا ہے، اے کعبۃ اللہ تو بڑی شان والا ہے، لیکن اے کعبۃ اللہ تو سن لے اور تو جان لے، اللہ کی نگاہ میں ایک بندہ مومن کی عزت، آبرو، مال اور جان اے کعبۃ اللہ تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرے آقا کعبۃ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اے کعبۃ اللہ، رب کی نگاہ میں بندہ مومن کی جان اور عزت و آبرو کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور آج ہم انسانوں کا خون بہا کے، دوسروں کا مال لوٹ کے، دوسروں کو نقصان پہنچا کے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے حرم کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو دوسروں کا مال لوٹ کر، عزت و آبرو لوٹ کر اور دوسروں کا خون بہا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جاتا ہے، رب کائنات نہ اس کا طواف قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا۔ ہم کس دھوکے میں ہیں؟ پھر سامعین محترم، عصر حاضر میں اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہماری نوجوان نسل میں خودکشی کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، مایوسی کی وجہ سے، والدین سے ضد کی وجہ سے اور والدین سے ناراضگی کی وجہ سے ایک لمحہ لگتا ہے کہ ہمارے جوان بیٹے اور بیٹیاں خودکشی کر جاتے ہیں۔ سامعین محترم، خودکشی کیوں؟ جبکہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ میرا رب سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ارے لوگوں، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، جس معاملے میں پریشان ہو اس معاملے کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو، رب کائنات تمہارے لیے بہتر راستہ نکال دے گا۔ کیوں خودکشی کرتے ہو؟ پھر سامعین، متفق علیہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بحدیدہ فحدیدتہ فی یدہ، میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی لوہے کے اوزار کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، رب کائنات کل یوم قیامت اسے جہنم میں ڈال کر وہی لوہے کا اوزار اس کے ہاتھوں میں پکڑائے گا۔ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، میرا اللہ فرماتا ہے خودکشی کرنے والا سیدھا جہنم جائے گا، فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اسے جہنم کی آگ میں رکھے گا۔ جس نے لوہے کے اوزار کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، بندوق کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، چھری کے ذریعے، میرے آقا فرماتے ہیں مالک کائنات اسے جہنم میں ڈال کر وہی ہتھیار اس کے ہاتھوں میں دے گا، وہ بار بار مرے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا۔ پھر آقا نے فرمایا جس نے زہر کھا کے اپنی جان لی، مالک کائنات اسے جہنم میں ڈال کر وہی زہر اس کے ہاتھوں میں پکڑائے گا، وہ زہر کھا کے بار بار مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کے یا کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو قتل کیا، کل جہنم میں ڈالا جائے گا اور بار بار اسے اونچی جگہ سے گرایا جائے گا۔ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، ہماری آنکھیں کب کھلے گی؟ ہمیں کون سمجھائے گا کہ خودکشی عمل حرام ہے؟ سامعین محترم،
آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی دوسروں کو معاف کیا ہے. میرے آقا نے دوسروں کو ہمیشہ معاف کیا. ہم حضور کے امتی ہو کر اپنے سگے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے. سامعین محترم، سن 8 ہجری ہے، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. وہ سارے دشمن جنہوں نے ساری زندگی حضور کو ستایا ہے، وہ گردنیں جھکائے آقا کے سامنے کھڑے. ارے یہ مکہ والے وہ بدترین دشمن کہ جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا، انہوں نے دشمنی کا اعلان کر دیا. آقا تاجدار کائنات کو درجنوں بار شہید کرنے کے پلان کیے، درجنوں بار حضور پہ حملے کیے، اور کم و بیش 3 سال میرے آقا کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا. ان 3 سالوں میں آقا تاجدار کائنات اور آپ کے صحابہ کو زندہ رہنے کے لیے درختوں کے پتے تک کھانے پڑے. میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو مدینہ المنورہ میں ان 11 سالہ مدنی دور میں 80 سے زائد جنگیں میرے حضور پہ مسلط کی گئی. غزوہ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے. پیارے آقا کے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ چھوایا گیا. اتنے بدترین دشمن. سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا. آقا تاجدار کائنات فاتح کی حیثیت سے مکہ داخل ہوئے. یہ سارے دشمن گردنیں جھکائے کھڑے تھے. میرے آقا نے فرمایا کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا. ڈرتے لرزتے کعبۃ اللہ کی چابی حضور کے سامنے لائے. میرے آقا نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے. باہر تشریف لائے تو ابھی عثمان بن طلحہ وہیں کھڑا تھا. جسم پہ کپ کپی تاری تھی، چہرے پہ خوف کی حالت تھی. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ آج وقت بدل گیا. تلک الایام نداولها بین الناس. آقا نے فرمایا کل کعبۃ اللہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں تھی اور آج کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہے. آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ یاد کرنا وہ وقت. حضور نے کیا یاد کروایا کہ جب آقا نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا، میرے حضور نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا عثمان بن طلحہ کعبہ کا دروازہ کھول، میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، باقی ہر کسی کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے لیکن آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. میرے حضور کی آنکھیں برس پڑی. تاجدار کائنات برستی آنکھوں کے ساتھ مکہ کو الوداع کہہ گئے. میرے حضور مکہ کو الوداع فرما رہے تھے اور زبان پہ جملے تھے اے کعبۃ اللہ اور اے مکہ المکرمہ، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. میرا لڑکپن یہاں گزرا، میری جوانی یہاں گزری، لیکن اے مکہ تیرے باسی اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آقا تاجدار کائنات مکہ کو الوداع کہہ گئے.
سن 8 ہجری مکہ فتح ہو چکا، سارے دشمن گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا۔ اللہ، عثمان بن طلحہ ڈرتا ہے کہ کہیں ہاتھ نہ کٹوا دے۔ میرے حضور نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر۔ وہ ہاتھ آگے کرتا ہے، ارے صدقے جائیں سیرت مصطفیٰ پر، صدقے جائیں کردار مصطفیٰ پر۔ میرے پیارے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے فرماتے ہیں اے عثمان بن طلحہ، تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا، میں آج پھر کعبہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں، تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ میرے حضور تاجدار کائنات کی سیرت تو یہ ہے کہ آقا نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم خونی رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے؟ آج کے درس عرفان القرآن کی نشست میں آنے والوں آئیں، اگر حضور کی ذات سے سچی محبت کا دعویٰ ہے اور حضور سے سچا عشق ہے تو آج کے درس قرآن میں بیٹھ کر اللہ رسول کو گواہ بنا کے یہ نیت اور ارادہ کر کے جائیں، ہماری جس کے ساتھ رنجش ہے، ناراضگی ہے، نفرت ہے، خدا رسول کے لیے کہیں کہ میں اللہ رسول کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ کیا معاف کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ کیا سب دوسرے بہن بھائیوں کو معاف کرتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کر کے جائیں، اپنے دلوں کو حسد سے پاک کر کے جائیں، اپنے دلوں کو حقد اور کدورت سے پاک کر کے جائیں۔ تو سامعین محترم، یہ دل اگر نفرت سے، بغض سے، کدورت سے پاک اور صاف ہو گیا، اور یہ دل دنیا کی ساری بیماریوں سے پاک ہو گیا، تو پھر اس دل میں وہ دل والا آ جائے گا، چونکہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے اور یہاں آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی اس مادیت کے دور میں پھر سے امت مسلمہ کو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں علماء سے عرض کر رہا ہوں اور پڑھے لکھے طبقات سے عرض کر رہا ہوں، اگر واقعی سیرت الرسول کا حقیقی، علمی اور تحقیقی پیغام پانا چاہتے ہیں تو خدا را اس سیرت الرسول کو اپنے گھر کی زینت بنائیں۔ یہ سیرت الرسول پیچھے سٹال پہ موجود ہے، یہ سیرت الرسول کی کتاب خرید کے گھر لے جائیں، علماء ریسرچ کریں، تحقیق کریں، پڑھے لکھے احباب مطالعہ کریں، اور یوں مطالعہ کریں کہ آپ دن رات پھر دوسروں کو سیرت مصطفیٰ کا پیغام دیتے نظر آئیں۔ اور اگر کوئی خود نہیں خرید سکتا تو کوئی دوسرا ساتھی صاحب استطاعت وہ خرید کے اپنی مسجد میں رکھ دے، محلے کے امام کو گفٹ کر دے، لیکن کم از کم ایک سیرت الرسول کا سیٹ آج آپ کے محلے کی مسجد میں یا کسی گھر کی سیرت بننا چاہیے۔ اور جو میرے نوجوان دوست احباب موجود ہیں جو بڑی کتاب نہ خرید سکے، ان کے لیے محبت عرض کر رہا ہوں، یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب سیرت الرسول عصری اور بین الاقوامی اعتبار سے اس کتاب کو اپنے گھر کی زینت بنائیں۔ اور پھر بالخصوص یہ عظیم کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاکہ، حضور شیخ الاسلام نے یہ کتاب جو تصنیف فرمائی، یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے کہ جب باطل طاغوتی قوتوں نے
اور کفار نے معاذاللہ بے ادبی کرنے کے لیے رسول اللہ کے خاکے بنائے. تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی نے ان کفار کو، باطل قوتوں کو، یو این او کو اور ان سب ریاستوں کو سیرت نبوی کا اصلی خاکہ سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے انگلش میں یہ کتاب تصنیف فرمائی اور یہ کتاب لکھ کر آپ نے یو این او میں بھیجی، امریکہ میں بھیجی، کینیڈا میں بھیجی اور دیگر تمام یورپین کنٹریز کی ریاستوں میں ان کے اسمبلی ممبرز کو بھیج کر حضور شیخ الاسلام نے بتایا، ارے ظالموں، جس ذات کی سیرت پر، کردار پر، اخلاق پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہو، پڑھ کے دیکھو تو صحیح، وہی میرے مصطفیٰ ہیں جنہوں نے تمہیں بھی جینے کا شعور دیا ہے. یہ وہ کتاب ہے، سٹال پہ موجود ہوگی. یہ کتاب کم از کم ہر مسلمان، ہر بہن اور ہر بھائی خرید کے گھر لے جائے. اور اگر سٹال پہ یہ کتابیں کم ہو تو آپ لکھوا کے جائیں تاکہ آنے والے انہی 2-3 دنوں میں محترم جنجوعہ صاحب یہ کتابیں منگوا کے آپ کو پہنچا سکیں. سامعین محترم، اس مادیت کے دور میں اور اس فتنہ اور فساد کے دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ اس نوجوان نسل کو عملاً سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے جو اگلا قدم اٹھایا ہے وہ اسی رمضان میں آخری 10 دن شہر اعتکاف سجایا ہے. شہر اعتکاف حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں ہوتا ہے. وہ والدین جو سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں بگڑ گئی، نافرمان ہو گئی، وہ اپنی نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں شہر اعتکاف میں بھیجیں. جب وہ جوان جائیں گے زندگی کا رنگ اور ہوگا، پلٹ کے آئیں گے تو زندگی کا حال بدل چکا ہوگا. اعتکاف کی رجسٹریشن کوشش کریں جلد کروائیں. ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز، چرون شریف، بودھ شریف اور جمیع گرد و نواح سے تشریف لانے والے دیوان خانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آج کی بزم میں تشریف لانے والے معزز مہمانان اکرامی قدر محترم سکندر حیات گوندر صاحب تشریف لائے، محترم حاجی منیر احمد ارائیں صاحب، محترم حاجی بشیر احمد ارائیں صاحب، محترم ڈاکٹر عبد القیوم صاحب، محترم قاری سکندر صاحب اور تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ. ہر آنے والا مہمان ہمارے لیے مہمان خصوصی ہے. مالک کائنات سب کا تشریف لانا قبول فرمائے. اور سامعین محترم، ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج ابھی پہلی نشست ہوئی ہے اور دونوں طرف الحمدللہ حال فل ہے اور انتظامیہ کے انتظامات کم نظر آ رہے ہیں اور مجھے مائیں بہنیں بیٹیاں نظر آ رہی ہیں. مردوں سے ہماری بیٹیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. رب کائنات ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. یقیناً آج کے درس قرآن میں آنے کے لیے انہوں نے رات کو نیت کی ہوگی، پھر سحری کے لیے جس وقت اٹھتی ہیں اس سے پہلے اٹھی ہوں گی، گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کیا، سحری کروائی اور جلد گھر سے نکلی کہ ہم قرآن مجید کا پیغام لے کے آئیں. اللہ رب العزت ان ماؤں کو، بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور کل اپنے ساتھ کم از کم مزید 2 احباب کو لے کے آئیں اور کل ہی یہ انتظامیہ والے دیکھیں کہ یہ جگہ کم ہے، پنڈال بڑا کرنا پڑے. اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. پھر انتظامیہ کے میرے جوان بھائی ساری رات محنت کرتے رہے. محترم کلزم شہزاد صاحب جو میڈیا کے ذریعے یہی درس عرفان القرآن پوری دنیا کے جمیع مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العزت سب کی کاوشیں قبول فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے کل دا پروگرام تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوہو قلم تیرے ہیں انشاءاللہ تعالی کل ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست منعقد ہوگی، جس میں عظیم سکولر، عظیم خطیب جناب محترم حضرت علامہ قمر فاروق قادری صاحب تشریف لائیں گے، اور جن کا موضوع انشاءاللہ تعالی خدمت دین کے بنیادی تقاضے ہوگا۔ لہٰذا تمام احباب جوک در جوک تشریف لائیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، مالک کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔